وہ لوگوں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے. یہ اس کا اور اس کے رب کا پرسنل معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے درمیان میں بات کرنے. اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب الجلال نے اس دنیا میں بھیج کر ہم سے جو تقاضے کیے ہیں اور ہماری جو ذمہ داریاں اللہ رب الجلال نے ہم پر عائد کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کے موقع پہ جھنڈا دے کے بھیجا اور آپ نے پیشگوئی بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے، تو ساتھ جو نصیحت کی تھی یہ کہا تھا کہ پہلے جا کے ان کے سامنے پڑاؤ ڈال لینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، یعنی ان کو دین کی دعوت دینا. اور فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر اللہ نے تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دی، خیر لک من حمر النعم، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین دولت جو عرب کے اندر سمجھی جاتی تھی، اس کا حوالہ دے کے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر ہماری محنت کی وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے، ہمارے بنائے ہوئے ادارے کی وجہ سے، ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کی وجہ سے، ہماری ذاتی کنورسیشن کی وجہ سے، ہمارے پھیلائے ہوئے علم کی وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ مل جانے سے بہتر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی غیر مسلم آباد ہیں. آپ کے اسلام آباد کے اندر عیسائیوں کی بڑی بڑی آبادیاں موجود ہیں، ہمارے سندھ کے اندر ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، پاکستان میں سکھ بھی موجود ہیں، عیسائی تو تقریباً دنیا کے پاکستان کے ہر شہر کے اندر موجود ہیں. لیکن کبھی بھی ہم نے ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کی. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کا منہج ہے، اس پہ ہم بڑا فوکس کرتے ہیں. نہیں، زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ میں نے زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. لیکن کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور آپ کی محنت اور کوشش کا ایک بڑا حصہ اس بات کے لیے صرف تھا کہ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اور آپ اس بات پہ بہت غمگین ہوا کرتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تسلیاں نازل کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہیں، آپ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے پیغمبر علیہ السلام کی اس محنت، آپ کی کوشش، آپ کے جذبے کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور اس کی تھوڑی سی تصویر ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی عظیم سنت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ہم نے اس کام کے لیے کچھ نہ کچھ وقت، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں، کچھ نہ کچھ پلاننگ، کچھ نہ کچھ اپنا مال و دولت، کچھ نہ کچھ اپنی علمی صلاحیتیں اس کے لیے ضرور صرف کر لینی چاہیے۔ اور پھر اسی کا ایک حصہ دین کی دعوت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں، دین اسلام پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مختلف برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بہت ساری نیکیاں جو ہیں ان کو وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے وہ کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری نیکیوں سے، تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، خیر کی باتیں بتانا اور ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ امت محمدیہ کے فضائل اور فرائض میں شامل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے بنایا، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ دعوت سے بھی آگے بڑھ کے امر کی بات کی، نیکی کا حکم دو۔ ایک ہے کسی کو بتا دینا کہ یار یہ اچھا کام ہے، ایک ہے اس پہ تعاون بھی کرنا، وتعاونوا علی البر والتقوی، اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ اس کا حکم کرنا کہ بھئی یہ کرو، ضرور کرو۔ یہ تیسرا درجہ آ جاتا ہے، تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر یہ 3 باب مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ باندھے ہیں، یہ بات سمجھائی ہے کہ امر بالمعروف جو ہے وہ دلالت کرنے اور بتا دینے سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے اگلے والا سٹیپ ہے، بلکہ تعاون علی البر والتقوی سے بھی اوپر والا سٹیپ ہے کہ ہم نے لوگوں کو حکم دینا کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، یہ ضرور کرو، اور جو گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو روکنا ہے، اس سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے تو اپنے نیک اور متقی لوگوں کی صفات میں یہ بیان فرمایا کہ جب ان کو حکومت ملتی ہے، حکمرانی ملتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی اختیار ملتا ہے، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں۔ اور اگر حکمران یہ کام کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، عوام نے تو بہرحال ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو، گناہ کو دیکھتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ساتھ روک دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنے بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے۔ ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ تینوں کیٹیگریز بیان کرنے کے بعد فرمایا ولیس، اس کے علاوہ ولیس من وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے علاوہ ایمان ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یعنی جو ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روکتا، دل میں بھی نہیں برا سمجھتا اس چیز کو، تو فرمایا اس کے تو پھر ایک ذرہ بھی ایمان نہ ہوا۔ پھر اب ہاتھ سے روکنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت، فرمایا کہ جس کے اندر طاقت ہے وہ ہاتھ کے ساتھ روکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنی طاقت، معاشرے میں ایسی حیثیت، معاشرے میں ایسا سٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برائیوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی خاندان کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں قیادت اور سیادت دی ہوتی ہے، وہ بزور طاقت بھی روک دیتے ہیں۔ کوئی فنکشن ہو رہا ہو نا، اس میں کوئی برائی ہو، گانا بجانا ہو، بے حیائی کی بات ہو، تو ان کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آؤں گا۔ یہ بھی ہاتھ سے روکنے والی بات ہے نا، کہ نہیں میں پھر آؤں گا۔ وہ اگر اپنے خاندان میں کسی برائی کو، بے حیائی کی چیز کو پکڑ کے پھینک بھی دے، توڑ بھی دے،
تو اس سے کسی قسم کا فتنہ و فساد واقعہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کو ایک سٹیٹس حاصل ہے اپنے خاندان کے اندر. اسی طرح معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے ایسی حیثیت حاصل کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی کے گناہ کرتے ہوئے بے حیائی کے مرتکب بچے کو تھپڑ بھی مار دیں تو اس کے والدین خوش ہوں کہ ٹھیک آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ سٹیٹس حاصل کیا ہو. تو یہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت ہے. جیسے وہ آپ نے ایک بڑی مشہور ڈاکومنٹری ہے پاکستان کے مختلف چینلز نے چلائی ہے کہ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں حافظ امین صاحب. اب انہوں نے اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا کردار اتنا اعلیٰ اپنے گاؤں میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جو آرڈر کرتے ہیں وہ ان کے گاؤں میں حکومتی آرڈر سے زیادہ اپلیکیبل ہوتا ہے. ان کے پورے گاؤں کے اندر کسی بھی جگہ پہ سگریٹ نہیں بکتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، سگریٹ نہیں بکے گی ہمارے گاؤں کے اندر. ان کا آرڈر یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی بھی شادی پہ یا باہر سے اگر کوئی بارات آئے گی تو کسی قسم کے باجے، کوئی میوزک شیوزک نہیں آئے گا، اور نہیں ہوتا. تو یہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت حاصل کرنے والی بات ہے. اور پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے بعض مناصب ایسے ہوتے ہیں، بعض منصب ایسے ہوتے ہیں، بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں جن کو حاصل کر کے آپ جو ہے وہ برائی سے لوگوں کو روک سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر تو سربراہ ہیں نا، اپنے خاندان کے اندر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے محلے کے اندر، اپنے دوستوں احباب کے اندر، قرب و جوار کے اندر تو آپ بہت سارا کچھ کام کر سکتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ہاتھ کے ساتھ روکوں گا کسی چیز کو تو اس کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، میری دعوت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ کسی حوالے سے ملکی قوانین کے حوالے سے ایسی کوئی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے خام خواہ دینی طبقہ جو ہے وہ بدنام ہوگا. اس کی وجہ سے تو دینی طبقہ بدنام ہوگا تو ہم نے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ کر لیا نا اپنا. تو ایسی صورتحال میں پھر ہمیں فبلسان ہی اپنی زبان کے ساتھ سمجھانا. اور دوسری ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قانوناً بھی جرم ہوتی ہیں. ایک بندہ آپ کے سامنے کسی کو مار رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پکڑے، اس کا ہاتھ پکڑے. انصروا الظالم والمظلوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے نا کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور فلم یأخذوا بیدہ، اس کے ہاتھ کو پکڑتے نہیں ہیں، اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کے ظلم کو روکتے نہیں ہیں، اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے نہیں ہوتے، پھر فرمایا کہ یوشک، پھر یہ قریب ہے کہ ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، اللہ سب کو سزا کے اندر مبتلا کر دے، سب پہ عذاب آ جائے. تو ہمارے معاشرے میں کتنے ظلم ہوتے ہیں. یہاں پہ دو چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں. ایک ہے ظالم اور مجرم کو سزا دینا، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے. ظالم کو اور مجرم کو سزا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ الٹا نقصان کا باعث بنے. ایک ہے اس کو ظلم سے روک دینا. یعنی اس کی مثال یہ لے لیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کچھ لوگ جو ہیں وہ خواتین کو مثال کے طور پہ تنگ کر رہے ہیں، اب وہ جرم کر رہے ہیں شرعاً بھی قانوناً بھی. اب ایک یہ ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا، مار دیا، تو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. البتہ ان کو اس چیز سے منع کر دینا، اور اس چیز سے منع کرنے کے لیے جتنا کو ہاتھ کا استعمال ضروری ہے وہ کرنا، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، شرعاً بھی ہے قانوناً بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وڈیرا یا کوئی اور بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی بچے کو ایسے ہی مار رہا ہے، کسی بڑے کو مار رہے ہیں، دو چار لوگ مل کے کسی کو مار رہے ہیں، تو وہ ظلم کر رہے ہیں نا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے شرعاً بھی قانوناً بھی کہ آپ نے اس مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کو اس برائی سے روکنا ہے. یہ ظالم کی بھی مدد ہے، مظلوم کی بھی مدد ہے کہ ظالم جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جہاں ممکن ہو ہاتھ کا استعمال کر کے جتنی ہمیں استطاعت ملی ہو، جہاں جہاں پہ بغیر کسی فتنہ و فساد کے ہم ہاتھ کے ساتھ کسی گناہ کو روک سکتے ہیں، لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں نیکی کا کام کرنے پہ، تو وہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ساتھ تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں نا. زبان کے اندر یہ سارے طریقے آ جاتے ہیں. جیسے ہم کسی کو لکھ کے کوئی چیز بھیج دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، آپ اس کو ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہ رہے، انڈائریکٹلی کوئی حدیث کا حوالہ بھیج دیتے ہیں کہ چلو وہ دیکھے گا، ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ آ جائے. اور اگر معاملہ جو ہے وہ اجتماعی لیول کا ہے اور بڑے لیول پہ ہے، میسیو لیول پہ ہے، تو آپ اس کے خلاف باقاعدہ بات بھی کر سکتے ہیں،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس غلط کام کو رک جانا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، یا فلاں فلاں نیکی کے کام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. تو فبلسانہ ہی، تو اپنی زبان کے ساتھ تو ہمیں سمجھا دینا چاہیے. جیسے حکمرانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، جن میں آپ نے فرمایا کہ کچھ حکمران آئیں گے، وہ بڑے ظالم ہوں گے، تم پہ بڑا ظلم کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہارا مال چھین لیں گے، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ سنتوں کو ضائع کریں گے. بہت ساری ان تمام روایات میں اکثر میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہم ان سے لڑائی کریں، کیا پھر ہم ان سے اقتدار چھین لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا ان تروا کفرا بواحا، یہاں تک کہ تم واضح کفر دیکھ لو کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو کہ یہ واضح کفر تھا، اس لیے ہم نے جو یہ کام کیا ہے. اب وہاں پہ ہاتھ کے ساتھ اس چیز کو روکنے کی یا خروج کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد. افضل الجہاد کیا ہے کہ آپ کسی جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ تم نہیں کرنا چاہیے، تم اس میں ہم تمہاری حمایت نہیں کرتے، ووٹ بے شک تمہیں دیا ہے، تم پسندیدہ لیڈر بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن چونکہ یہ تم کام خلاف شریعت کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے. تو کم از کم زبان سے روکنے کی، زبان سے سمجھانے کی استطاعت اور طاقت تو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور اکثر جگہوں پہ ہوتی ہے. الا ماشاءاللہ کچھ شاذ و نادر کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے زبان کے ساتھ بھی بات کی تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا کوئی فتنہ و فساد کا اندیشہ یا کوئی ایسی بات. ادروائز بندہ زبان کے ساتھ تو سمجھا ہی سکتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا ذالک اضعف الایمان فبقلبی، تو پھر اپنے دل میں کم از کم اس چیز کو برا سمجھو. بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں، جیسے قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اور لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جب کسی کو دیکھتے نا گناہ کرتے ہوئے تو اس کو روکتے، اگر وہ نہیں رکا اگلے دن آتے تو خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، کھانا پینا شروع کر دیتے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے، یعنی ان کے دل سے اس برائی کی نفرت ہی ختم ہو جاتی. اور ایسا ہوتا ہے آج، کتنی ہی برائیاں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی نفرت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، یعنی وہ ہمیں برائی لگتی نہیں. جیسے میوزک ہے، وہ ہم ہر گھر میں آ گیا ہے نا، کیونکہ موبائل کے رنگ ٹونز تک پہنچ گیا ہے، تو وہ اب ہماری زندگی کا نارمل حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اب ہمیں نا گانے سننے والے یا خود بھی سنتے وقت کئی دفعہ جو ہے نا وہ نہیں لگتا کہ ہم بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح نماز چھوڑنے والوں سے نفرت، یا نفرت سے مراد یہ ہے کہ یہ احساس کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، مجھے ان کو روکنا چاہیے. یہ بڑی نارمل سی بات ہوگی، نماز کو چھوڑ دینا، پردے کا اہتمام نہ کرنا. تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اب ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے کہ وہ اب پھر ان گناہوں کی نفرت بھی دل سے نکال دیتے اور بالکل ان جیسے ہی ہونے کی کوشش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. حضرت داؤد کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ ان پہ لعنت کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، حد سے گزرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگوں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی. یعنی لوگوں کو گناہ سے نہ روکنا، نیکی کی دعوت نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو حاصل کرنے کا موجب بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے. اور وہ روایت بڑی مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال نہ کشتی والوں کی طرح ہے، کہ دو پورشن ہے کشتی کے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی اوپر جانا پڑتا ہے، آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے نیچے والے پورشن میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں، ادھر سے پانی لے کے استعمال کر لیا کریں گے. اب جو اوپر بیٹھے ہیں اگر تو وہ ان کو روکیں گے کہ بھئی نہ یہ سوراخ نہ کرو، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر وہ نہیں ان کو منع کریں گے تو پھر دونوں ڈوبیں گے نا. وہ اگر کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں یار، جو کرتا ہے کرنے دو، جو جہاں پہ لگا لگا رہنے دو، یہی ہم کہتے ہیں نا یار. ہر بندے نے اپنا اللہ کو حساب دینا جا کے، ہمیں کیا ضرورت ہے درمیان میں آنے کی، یہ اس کا اور اس کے رب کا پرسنل معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے درمیان میں بات کرنے کی. دنیا میں چھوٹے چھوٹی نقصان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک بندہ جا رہا ہے نا تو دن کے وقت اس کی گاڑی کی لائٹ جل رہی ہے تو سارے اس کو اشارے کرتے ہیں بھئی لائٹ بند کر لو کہ یار اس کا نقصان ہوگا، گاڑی کی بیٹری نہ خراب ہو جائے. موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے
اس کا سٹینڈ نیچے ہے تو سارے اس کو آوازیں دیتے ہیں بھئی سٹینڈ اوپر کر لو. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یار یہ گر نہ جائے کہیں جا کے. اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کام کیے جا رہا ہے. خاتون ہے تو وہ پردے کا اہتمام نہیں کر رہی. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس کا اور اللہ کا پرسنل معاملہ ہے. تو یہ وہ واقعہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے نا، کہ جو دریا کے کنارے پہ ایک بنی اسرائیل کی بستی تھی، اللہ نے چونکہ ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، ان کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی. انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن حوض بنا لیے یا بڑے بڑے جال لے لیے، ان میں مچھلیوں کو بند کر لیتے، اتوار والے دن پکڑ لیتے. ہیلا کیا نا، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. سود کو جو ہے وہ انٹرسٹ کا نام دے کے جائز قرار دے لیا، ٹھیک ہے. اور جتنا بھی سودی کاروبار ہے اس کو جی یہ لیز ہو رہی ہے، یہ اصل میں نا کرایہ وصول کر رہے ہیں ہم نا، یہ سود نہیں لے رہے لوگوں سے، مکان جو ان کو ہم نے قرض دیا نا مکان کے لیے یا گاڑی کے لیے، یہ ہم کرایہ وصول کر رہے ہیں. تو ان کو بھی کسی نے ایسے فتوے دے دیے ہوں گے، انہوں نے بھی اپنے کوئی ایڈوائزر بنا لیے ہوں گے. اب وہ یہ ہیلا کرتے تھے تو کچھ لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ یار یہ کام نہ کرو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. ایک درمیان میں تیسرا گروہ ہماری طرح کا بھی تھا جو ان کو کہتے تھے کہ لما تعظون قوما الا مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، تم ایسی قوم کو کیوں بتاتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، خود ہی اللہ ان کو عذاب دے گا، تم کیوں اپنا سر کھپا رہے ہو ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے ظالموں کو چھوڑ کے سب کو اس میں مبتلا کر دیا. تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم معاشرے میں نیکیوں کو لانے کی، نیکیوں کو رواج دینے کی کوشش نہ کریں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور اللہ کی قسم ضرور لوگوں کو گناہ سے روکو گے. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے. ثم پھر تم تدعونہ، اللہ سے دعائیں کرو گے، لا یستجاب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو لوگ پریشان ہیں نا یار، وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فلاں کام کے لیے دعا، فلاں کام کے لیے دعا. ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے اگر انسان اپنے اس فرض کو چھوڑ دیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے بن جائیں، لوگوں کو گناہ سے روکنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے بن جائیں. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر عذاب سب پہ آتا ہے، پھر سب کو بھگتنا پڑتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، مرد ہے یا عورت ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے یا کم علم ہے، اپنے علم کے مطابق. ہاں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس چیز کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آپ کو اس مسئلے کا علم ضرور ہو. یہ نہ ہو کہ ایسی بات بتا رہے ہیں لوگوں کو جو خود ہی نیکی ہو ہی نہ، یا ایسی چیز سے منع کرنا شروع کر دیں جو گناہ ہو ہی نہ. تو علم اتنا کو ضرور ہونا چاہیے، جس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، جس برائی سے بچا رہے ہیں، اتنا علم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. تو اپنے علم، اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہر بندے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے اور حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اس انداز میں لوگوں کو تبلیغ نہ کریں کہ لوگوں کو آپ یہ فیل کروائیں کہ آپ بہت عرفہ اور اعلیٰ مخلوق ہیں اور یہ بہت ہی حقیر ہے. بعض دفعہ ہم نا نیکی کا حکم اور برائی سے منع اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو شرمندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، ہمارا انداز ہی شرمندہ کرنے والا ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد ایک تڑپ ہونی چاہیے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تڑپ ظاہر کرتے ہوتی ہے آپ کے دل میں ایک تڑپ دیا، پریشان ہو جاتے. فرمایا میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ سوچ اور فکر کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ، وہ یہودی بچے کا واقعہ، پیغمبر علیہ السلام مر گئے، وہ قریب المرگ تھا، اس کے پاس گئے، جا کے اس کو دین کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش ہو کے نکلے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا.
تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، معاشرے کے افراد کو، درجہ بدرجہ سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔